سب ٹھیک ہوں گے. تو جتنے لوگ اس وقت آن لائن ہیں اور جو نہیں آن لائن ہیں اور اس کے بعد ریکارڈڈ جو ان کے ساتھ ہماری باتیں اور لیکچر جو شیئر ہوں گے ان تمام کے لیے میں نیک تمناؤں کے ساتھ آج پہلے لیکچر کے لیے حاضر ہوں. ان دنوں میں یقیناً جو حالات گزر رہے ہیں پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس میں یقیناً ہمیں اپنے نظام تعلیم کے اندر کچھ ایسے ٹولز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ایکٹ ہو سکیں اور ہمارا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ آگے چلتا ہوا نظر آئے. تو بہرحال کہ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے بھی یہ ایک پروگرام تھا کہ جی آن لائن کلاسز لی جائیں. اس سے پہلے ہم احسان صاحب سے ڈسکشن ہماری چلتی رہی کہ ہم اپنے طور پر بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو آج کا جو انٹروڈکٹری ہمارا لیکچر ہے وہ پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے ہے. یقینی طور پر ہم سب پاکستانی ہیں اور انٹر لیول کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں. اس لیول پر ہمیں پاکستان اسٹڈی کو پڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آج سے 2-3 دہائیاں پہلے یا اس سے بھی شاید زیادہ حکومت نے پاکستان اسٹڈیز کو اور اسلامک اسٹڈیز کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گریجویشن کی سطح پر، پہلی چھٹی جماعت سے لے کر بی اے تک کی کلاسز کے لیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جس ملک کے باسی ہیں یہ دنیا کے ان ممالک میں یہ شمار ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد ایک نظریہ کی اوپر رکھی گئی تھی. چنانچہ ایک نظریاتی ملک ہونے کے ناطے سے ہمارے تمام نوجوانوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے کیا، وہ نظریہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ایک عظیم ملک جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اب جب ہم پاکستان اسٹڈی کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کن کن ٹاپکس کو شامل کیا گیا ہے. اس میں پہلا پورشن یقینی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں کن کن مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑا، تحریک پاکستان کے کن کن مرحلوں سے گزر کر یہ پاکستان جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد کچھ بنیادی باتیں جن کے بارے میں ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں اس میں چیزیں موجود ہیں، ٹاپکس موجود ہیں کہ جغرافیائی اعداد و شمار، ٹاپوگرافی، آبادی کے اعداد و شمار، ہمارے زراعت اور صنعت کے مسائل اور ان کا حل، ہماری ثقافت، ہماری زبانیں، ہماری قومی زبان کے ساتھ علاقائی زبانوں کی ثقافت، گڈ گورننس، پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہ سارے وہ موضوعات، اور پھر پاکستان کا آئین اور اس کے خد و خال، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ ہر طالب علم اور نوجوان جو اس پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس کو ادراک ہو کہ ہم ہیں کیا. اب دیکھیں ذرا کہ آپ کسی سے ملتے ہیں، سب سے پہلا تعارف آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ اپنا نام بتاتے ہیں. تو نام جب بتاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے. تو فرسٹ آف آل وی آر پاکستانی، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کے میننگ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے ناموں کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے، اور میننگ فل نام جس کا مفہوم ہو ادھر ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے نام کے مطالب کیا ہیں.
تو پاکستان کا جو لفظ ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، مطالعہ پاکستان کہ پاکستان کا مطالعہ، اس کے ہر اہم پہلو کا مطالعہ. تو پاکستان کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے نام کی پہلے وجہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ بات ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر کہ یہ نام کس نے رکھا. بظاہر تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ یہ چودھری رحمت علی نے 1932 میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے وہاں پہ، تو ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے. ایک اسلم خٹک صاحب تھے، ایک شیخ صادق صاحب تھے جن کا تعلق لاہور سے تھا. وہ اکٹھے ہی کمرے میں رہتے تھے، کلاس فیلو بھی تھے. انہوں نے مل کر ایک کتابچہ اس وقت مرتب کیا، ناؤ اور نیور، اب یا پھر کبھی نہیں. اس کتابچے کے اندر انہوں نے اس لفظ پاکستان کا تعارف فصلی جو ہے وہ پیش کیا. اس لیے ان کو پاکستان کے نام کا بانی کہا جاتا ہے. لیکن تحقیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ نام پہلے سے موجود تھا. امرتسر سے ایک اخبار نکلتا تھا الفقی، اس کی 1910 کی کاپیاں بھی دیکھیں تو اس کے سر ورق کے اوپر، ماتھے کے اوپر یہ نام پاکستان کا لکھا گیا ہوتا. تو گویا نام موجود تھا، لیکن ایک ملک کے طور پر یہ نام پہلی دفعہ چودھری رحمت علی صاحب نے ہی پیش کیا. نام موجود تھا، لیکن میں نے بتایا کہ ایک ملک کے طور پر انہوں نے کہ اس ملک ایسا مسلمانوں کا ہونا چاہیے جس کا نام جو ہے وہ پاکستان رکھا جانا چاہیے. اب اس کے ایبریویشن ذرا غور کریں کہ جو توجیحات اس میں پیش کی گئیں کہ ویسے تو اس کا نام ہے پاکستان. پاک کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، پاک، اور یہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کا لفظ استعمال ہوا جہاں مسلمان خیر کے ساتھ رہ سکیں، اپنی زندگیوں کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے وہاں رہ سکیں. اور ستان کا مطلب ایسی جگہ جہاں رہائش رکھی جائے. 2 الفاظ کا مجموعہ. لیکن اس کی مزید اگر تفصیل میں جائیں تو اس کی ایبریویشن جو کی گئی ہے وہ اس طرح سے کہ پاکستان اس وقت جن خطوں کے اوپر مشتمل ہے، جن صوبوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ اس کی وضاحت بھی کرتا ہے. پے کا لفظ پنجاب، الف جو ہے وہ افغان صوبے کی نشاندہی کرتا ہے. اب افغان صوبہ جو ہے اس زمانے میں صوبہ سرحد یا جو اب کے پی کی ہے، اس کو افغان صوبے کے نام سے پکارا جاتا تھا کیونکہ وہاں افغانیوں کی، پشتو بولنے والوں کی زیادہ اکثریت تھی. تو الف جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور کاف جو ہے وہ کشمیر سے ہے، اور سین جو ہے وہ سندھ سے ہے، اور آخری جو الفاظ ہیں تان، یہ بلوچستان کی نشاندہی کرتے ہیں. تو گویا کہ جن خطوں کے اوپر اس وقت پاکستان اس وقت موجود ہے انہی کی نشاندہی کرنے والا ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ پاکستان ہے. اور کاف کی جہاں تک بات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے. تشکیل ہو گئی لیکن تکمیل ہونا باقی ہے. وہ کیوں ہونا باقی ہے؟ کہ کشمیر ابھی ہمارا پورا حصہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، اور جب تک وہ پورے کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو پاکستان کی جو تشکیل ہے وہ تکمیل تک وہ نہیں پہنچ پائے گی. اچھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب؟ یا سر آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب تو ایک تو یہ اس کا ایک ابتدائیہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. ہمارا پہلا ٹاپک ہی یہی ہے اس سبجیکٹ کے اندر کہ نظریہ کیا ہے، اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے اپنے فرمودات کی روشنی میں وہ کس طرح سے کی ہے.
میں مختصر الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، خواہ وہ کوئی فرنیچر ہے، خواہ وہ مکان ہے، خواہ کوئی ایک کارخانہ یا مشینری ہے، خواہ کوئی ایجاد ہے، اس کی تشکیل سے پہلے اس کا خیال پہلے آتا ہے، اس کی بنیادیں بنانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ، ایک خاکہ پہلے بنا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ عمارتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو پاکستان ایک پورا ملک ہے، اس کے پیچھے ایک نقشہ ہے، وہ نقشہ ہی دراصل اس کا نظریہ ہے۔ اب وہ نظریہ کیا ہے کہ ہمیں پہلے نظریے کی ڈیفینیشن وہ دیکھنا ہوگی۔ نظریہ، جس کو انگریزی میں ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اب آئیڈیالوجی جو ہے، جس کا اردو میں ہم نظریہ ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا مختصر مفہوم میں اگر بتاؤں آپ کو، وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ریاست کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ قاعدوں اور ضوابط اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے جن سیاسی، معاشرتی، مذہبی، گویا کہ ہر زندگی کے پہلو کے لحاظ سے جو اجتماعی اصول ہوتے ہیں، جو اجتماعی اصول ہوتے ہیں اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے، اسی کو ہی دراصل نظریہ کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس فلسفی کی بات ہے، اس فلسفے کی بات ہے کہ ان اجتماعی اصولوں کا نام ہی دراصل نظریہ ہے، جن کی بنیاد پر کسی خطے کے اندر رہنے والے افراد اپنی اجتماعی زندگی کو گزارنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ اب اس تناظر میں، اس ڈیفینیشن کے تناظر میں، اب جہاں تک پاکستان کے نظریے کا تعلق ہے، تو پاکستان کا نظریہ کیا ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسی نظریہ کی بنیاد پر ہمارے عمائدین نے اس بات کا اظہار کیا کہ بر صغیر کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں، یہ ایک الگ قوم ہے، سیپریٹ نیشن۔ اب سیپریٹ نیشن جو ہے، الگ قوم جو ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، ٹو نیشن تھیری، دو قومی نظریہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے، جس کی بنیادیں بے شک بہت پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ دراصل اسی نظریہ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تھے۔ لیکن باقاعدہ طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا، وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے اردو ہندی تنازع کے بعد یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ اس بر صغیر کے اندر ایک قوم نہیں ہے، دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ یہ وہی سر سید احمد خان جو اردو ہندی تنازع 1867 سے پہلے ہندوستان کو اور اس کے اندر بسنے والے تمام افراد کو ایک قوم قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ایک خوبصورت دلہن ہے ہندوستان، جس کی ایک آنکھ مسلمان ہے اور دوسری آنکھ ہندو ہے۔ لیکن جب ہندوؤں نے مسلمانوں کی ثقافت، اس کی زبان اور ان کو جائز حقوق دینے کے حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کی، تو پھر سر سید احمد خان کی سوچ بدلی، اور انہوں نے بنارس کے ہندوؤں کی طرف سے جو اردو کے خلاف اٹھائی جانے والی تحریک تھی، اس کے نتیجے میں وہاں کے کمشنر شیکسپیئر کو جو خط لکھا، اور اس خط میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ دونوں قومیں کبھی اکٹھی نہیں رہیں گی۔ یہ بنیاد تھی بر صغیر کے اندر سر سید احمد خان کی طرف سے دو قومی نظریہ کی۔ اور دو قومی نظریہ کے اندر بنیادی بات کیا تھی کہ ایک ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے،
کیوں الگ ہے کہ 1000 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں ہو سکی. مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا خدا ایک ہے. ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، رین سین کا انداز الگ الگ ہے، رسم و رواج میں فرق ہے، عقائد میں فرق ہے، فکر میں فرق ہے، شادیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے، حتیٰ کہ پانی تک تقسیم ہے. ایک دوسرے کا جوٹا نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے برتن کے اندر اکٹھا نہیں کھاتے، شادی بیاہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جب آپ ریلوے اسٹیشنوں پہ جاتے تو وہاں پانی کے جو تالاب تھے پینے کے وہ الگ الگ تھے، حمام الگ الگ بنے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہندو پانی اور مسلمان پانی. تو پھر فرق رکھنے والے افراد ایک قوم نہیں بن سکتے. اسی وجہ سے سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ کہا کہ برصغیر کے اندر بسنے والے افراد ایک قوم نہیں ہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے آگے بڑھایا رہے. دونوں کا سفیر بھی ان کا لقب ملا انہیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کی آنکھیں بھی کھلیں. 1913 میں پھر چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ گئے، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے لگے، ان کے لیڈر بنے، اور یہ اندر مسلمان ایک سیپریٹ نیشن. ان کا ایک پورا مذہبی سماجی فکری نظام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک الگ وطن ملے. اس نظریہ کو عملی جامہ تبھی پہنایا جا سکمانوں کو ایک الگ وطن حاصل ہو. قائد اعظم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ان کا جو ایک بڑا مشہور قول ہے کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب برصغیر کے اندر پہلا شخص ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. یہ کیوں کہا کہ جو شخص گویا کہ پہلا ہندو تھا مسلمان ہو گیا تھا، وہ گویا اس نظریے کا حامل بن گیا، وہ اس نظام کا حصہ بن گیا جو اسلام کا نظریہ ہے. گویا کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد اب کس پر ہے؟ وہ اسلام کی بنیاد پر ہے. مسلمان کیوں مسلمان کہلاتے ہیں؟ وہ اسلام کے نظریے کی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں. قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال نے بھی بہت سارے مواقعوں کے اوپر مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا اور نظریہ پاکستان کی وضاحت کی کہ اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے، اسلام پورا ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق کوئی مسلمان قوم اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے اصول اخذ کر سکتی ہے. اسلام کے اندر معاشی زندگی کے اصول بھی ہیں، معاشرتی زندگی کے اصول بھی ہیں، خاندانی زندگی کے اصول بھی ہیں، سیاسی اصول بھی ہیں. شورا بینہم کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. یہ سیاسی نظام کی بنیاد ہے. سود کا نظام، سود کا خاتمہ، بیت المال کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، صدقہ دینا، خیرات دینا، قربانی دینے کے اصول کہ انسان کے انتہائی نجی زندگی کے معاملات سے لے کر اجتماعی معاشرتی معاملات تک کو اسلام ڈیل کرتا ہے. قرآن کے اندر باقاعدہ قوانین اور اصول موجود ہیں. تو قرآن اور سنت کی روح سے پوری زندگی بسر ہوتی ہے مسلمانوں کی. قرآن کے اندر واضح طور پر
جائیداد کی تقسیم تک کے معاملات ہیں، شادی بیاہ تک کے معاملات ہیں، رشتوں کے حلال اور حرام ہونے کے معاملات ہیں، آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے معاملات دیے گئے. تو گویا کہ اگر نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور نظریہ ہم اس چیز کو قرار دیتے ہیں، اس فلسفہ کو قرار دیتے ہیں کہ جس کے تحت کوئی قوم اجتماعی زندگی بسر کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایسے قوانین، ایسے ضابطے، ایسے اصول موجود ہیں کہ جن کے اندر بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی. خطبہ الہ آباد جو 1930 میں انہوں نے دیا، اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر یہ برملا اظہار کیا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک تہذیبی تمدنی ڈھانچہ ہے جو دوسری قوموں سے میچ نہیں کرتا، بالخصوص ہندوؤں سے میچ نہیں کرتا. اور اس لیے علامہ اقبال نے اس وقت اس نظریہ کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے نظریہ کے مطابق اگر عمل کرنا ہے، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے. اور انہوں نے اس الگ وطن کا ایک کوئی اور سوال ہے تو بتائیں. سر جی بتاؤ. اب تمام بچے اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتے ہیں، جو سوال کرنا چاہے وہ اپنی طرف سے سوال کرے. اس نے انیبل کر دیا ہے عمر نے سب کو. جب سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا تو وہ سب کو ان میوٹ آپ کو کر دے گا. تو پھر آپ صرف سوال کرنے کے لیے جائیں اور اپنے آپ کو سوال کریں. اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کریں، ورنہ پھر آپ بتا دیں کہ اب کوئی سوال نہیں ہے تو پھر لیکچر ختم کرتے ہیں. سر میرا کویشچن ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں سارے وہ گنوائے ہیں کہ جنہوں نے نظریہ پیش کیا ہے اپنا اپنا، لیکن اگر ہم بانی کہا جائے کہ نظریے کا بانی کون ہے، نظریہ بیسیکلی سب سے پہلے کس نے بیان کیا، تو ہم وہ شاہ ولی اللہ کو ہی کہیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ مختلف آراء ہیں. تو اس میں ہم بنیادی طور پر جب کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ میں نظریہ پاکستان کا بانی جو ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پاکستان کے حوالے سے کیونکہ جب حضرت مجدد الفسانی نے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ باتیں کہیں تو اس وقت بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی، اس لیے وہ باتیں اس دور کے اندر ان کی اپنی اہمیت ہوگی. لیکن جب یہ بات سر سید احمد خان نے کہی تو تب ہم غلام ہو چکے تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں رہا تھا. لہٰذا بر صغیر کے ان حالات کے اندر کے جب ہم غلام ہو چکے تھے، سر سید احمد خان نے آنے والے دنوں کا ادراک کر کے یہ بات کہی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم پاکستان کے پس منظر میں جب بات کریں گے دو قومی نظریہ کی تو سر سید احمد خان ہی کو بانی کہا جائے گا دو قومی نظریہ کا. جی بہتر سر. سر جی ایک اور بات ہے کہ بھی ابھی آپ نے جیسے پاکستان کا مطلب بتایا تھا نا، جس میں کاف سے مراد ہے کشمیر اور سین سے مراد ہے سندھ، آپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. جی بیٹا دوبارہ بولے. یس سر. یس سر، آپ نے بتایا تھا نا وہ پاکستان کے یعنی کہ کاف کا مطلب ہے کشمیر اور جی سین کا مطلب ہے سندھ، تو یہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں ہمیں. جی بیٹا، اس میں اس کا میں نے بتایا تھا کہ پاکستان جو پورا الفاظ ہیں یہ کسی نہ کسی صوبے اور علاقے کی نشاندہی کر رہے ہیں. پے سے پنجاب ہے، الف سے افغان صوبہ. افغان صوبے کا مطلب جو موجودہ کے پی کے ہے. جب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تب اس کا نام صوبہ سرحد تھا اور اس کو افغان صوبہ بھی کہا جاتا تھا چونکہ وہاں افغانوں یعنی کہ پشتون بولنے والوں کی اکثریت ہے. تو اسی طرح سے آگے کاف کشمیر، سین سندھ اور تے الف تا اور نون جو ہیں یہ آخری الفاظ ہیں اور یہ بلوچستان کے آخری الفاظ کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ان کا مجموعہ جو ہے یہ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. السلام علیکم سر جی. آپ نے نا 1910 میں بتایا تھا بھی ایک اخبار نکلا تھا تو اس کا نیم اگر دوبارہ بتا دیں تو. جی بیٹا، 1910 میں جو امرتسر سے اخبار نکلتا تھا اور اس کی جی پیشانی کے اوپر لفظ پاکستان لکھا جاتا تھا، اس کا نام تھا جی الفتح. الفتح الفتح. فقی. جی ہاں جی جی.
جی بیٹا اور سوال کوئی؟ سر ہم نے جو نیکسٹ بک لینی ہے پاس اسٹڈی کی تو وہ کووڈ کی ٹیکسٹ بک لینی ہے کہ یا آپ کوئی سلیکٹڈ رائٹر کی لگوائیں گے؟ اچھا بیٹا اس میں یہ ہے میرا ویسے خیال یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہی لے لیں, وہ ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, نہ زیادہ مختصر ہے نہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے, تو وہ آپ کو سوٹ کرے گی. باقی اگر آپ کتاب اور بھی کو لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹاپک سارے جیسے ہیں اور میں تو ٹاپک کے مطابق پڑھاؤں گا, تو بہتر یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب لے لیں. کل انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کی, یہی ٹاپک جو ہمارا ہم نے سر جی آپ کی رائے کے مطابق ہمیں ٹیکسٹ بک ہی سلیکٹ کرنی چاہیے. جی بیٹا میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹ بک لینے آپ زیادہ بہتر ہے. جی سر بہت شکریہ. بیٹا اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر جی. اچھا اب احسان انہوں صاحب نے آن لائن نیکسٹ ہے؟ کلاس کی طرف جانا ہے تو پہلے بھی کیونکہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں اتنا کافی ہے. میں بس مائنڈ اپ کرتا ہوں تو ایک بات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج پہلے لیکچر میں ایک بڑی پازیٹیو چیز فیل کیا ہے. میں نے فیل کیا ہے کہ جب میں کالج کے اندر روبرو بچوں کو لیکچر دیتا تھا تو اتنے سوالات بچے نہیں کرتے تھے, لیکن یہاں میں نے فیل کیا ہے کہ بچے چونکہ آن لائن ہیں وہ میرے خیال میں ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم بھی سوال کریں, تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ جو ہے اس لحاظ سے بڑا فروٹفل ہے ماشاءاللہ. دوسری بات سر ہم ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں نا, تو جو کویشچن وہاں پر نظر آتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی بیٹا بالکل. تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے اسی ٹائم ملاقات ہوگی. یہ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں یہ سالو ہو جائیں گے. آج جو ٹائم ہمارا ویسٹ ہوا کل نہیں ہوگا, تو کل پھر انشاءاللہ آپ سے 9:30 بجے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ بیٹا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر جی. ہاں عمر بات سنو ذرا. میں ایک اور چیز جو ابھی بھی میں نے نوٹ کی ہے نا, کچھ چیزیں آپ اب جو آ رہے ہیں نا اس لیکچرز میں وہ سیکھیں کہ ابھی بھی جب کوشچن آنسر ہو رہا تھا تو جی سر جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. سر آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. نے سوال کیا اس میوٹ نہیں کرتا سوال کرنے کی, زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو کل سے یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے ٹیچر کو انگیج کرنا ہے, ان کی آواز آئے. اور آج ویڈیو مجھے نہیں نظر آ رہی تھی, شیخ صاحب آپ کو نظر آ رہی تھی؟ یس سر. اچھا اب جو آپ کی ریکارڈنگ ہے اس میں ان کی ویڈیو بھی نظر آئے گی؟ یس سر. عمر یس سر. جی سر آئے گی. چلے ٹھیک ہے, پھر میں نا آپ سے فون پہ بات کر لوں گا. آپ میٹنگ اینڈ کریں اور نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہے اس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, یس سر ٹھیک ہے سر. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ.